اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیسری دعا، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنہ جنۃ الخلد۔ اسی طرح ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ قوم داود کی دعا ہے جو طالوت کے مقابلے میں جالوت کے مقابلے میں طالوت کی جو جماعت تھی، تو حضرت داؤد کی جماعت نے یہ دعا کی ہے، اور جالوت کے لشکر سے سب بہت ہی پریشان اور ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، خطرناک لشکر دیکھ کر گھبرا گئے تھے، متاثر بھی ہو گئے تھے۔ اس وقت جو جماعت جس نے ثبات قدمی اختیار کی، اس کی دعائیں قرآن پاک میں نقل کی گئی ہے، اس لیے ان حالات میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے اپنے آخر زمانے میں ان دو دعاؤں کا اہتمام خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اسی طرح دوسری دعا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اور ہمارے حضرت مولانا علی میاں اس دعا کا اہتمام خاص طور پر کرتے تھے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور حضرت ہردوئی کو یہ دعا تلقین کی تھی حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری نے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور مسنون دعاؤں میں بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور احقر کو مدینہ منورہ کے قاضی صاحب نے فرمایا تھا کہ مسلمانان ہند خاص طور پر روزانہ 100 مرتبہ اس کا اہتمام رکھیں، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جب 10 مرتبہ ہو جائے تو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم کہہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن تدبیر کے ساتھ مسنون دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے۔